ڈار صاحب کہہ رہے ہیں دنیا کے ادارے نہیں چاہتے تھے ڈالر نیچے آئے. سر اسمگلنگ یہاں ہو رہی ہے, ہوڈنگ یہاں پہ ہو رہی ہے, ڈالر کی ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, مگر ڈو یو تھنک کہ انٹرنیشنل ادارے تھے جو ڈالر اوپر لے کے جا رہے تھے؟ نہیں, یہ تو بچپنے کی باتیں ہیں. مطلب انٹرنیشنل اداروں کو پاکستان کے روپے سے کیا تکلیف ہے, بنگلہ دیش کے ٹکے سے تکلیف نہیں ہے, افغانیوں سے تکلیف نہیں ہے, انڈین روپی سے تکلیف نہیں ہے. سری لنکا ڈیفالٹ کرنے کے بعد اس کی کرنسی ہمارے برابر آ گئی ہے. تو مطلب یہ تو عجیب سی بات ہے. تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہماری کرنسی اس لیے ڈیویلیو ہوئی کہ ڈار صاحب نے ڈیفالٹ کا رسک بہت بڑھا دیا آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانے کے چکر میں, ماچوازم کے چکر میں. اور جب انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو روک کے رکھا تھا تو اس سے ہماری ریمیٹنس کم ہو گئی, ایکسپورٹ کم ہو گئی. اور ایک دم دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ بیسک اکنامکس آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. دس از ناٹ جسٹ نمبر کرنچنگ, اٹ از مچ مور دین دیٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ پالیسیز انٹریکٹ with each other, how monetary policy and fiscal policy interact with each other. آپ منی سپلائی اگر تیزی سے بڑھ رہی ہے, اگر انفلیشن یہاں پہ زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ روپے آپ کا ڈی ویلیو ہوگا. آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے, آپ اس کو آرٹیفیشلی نہیں روک سکتے. مطلب آپ گھوڑے کے اوپر لائنیں کھینچ کے اس کو زیبرا تو نہیں بنا سکتے نا. اگر کرنسی ریفلیکٹس دا اسٹرینتھ آف دا اکانومی, جب آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی تو کرنسی مضبوط ہوگی. آپ خالی مضبوط کر لیں کرنسی کو تو اکانومی تو مضبوط نہیں ہو جائے گی, تو الٹا ہو جائے گا. آپ امپورٹ کو سبسیڈائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک دم غلط پالیسیز تھیں جس کے تحت ہم یہاں پہنچے ہیں, جو 20 سال کے اندر. اور فریاد دیکھیں, یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ پی ڈی ایم کی حکومت نے, تو سچ بات ہے کہ جہاں پہ خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہاں ڈیفالٹ بھی اسٹیئرنگ ایٹ ڈیفالٹ, اور ہم نے ڈیفالٹ بچایا. اوکے اگین سوری, میں آپ کو اب مخل نہیں ہو رہی, لیکن ریمائنڈ کرانا چاہوں گی کہ اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے رہے اگین, بیکاز وہ بھی فائنانس منسٹر تھے, آپ لوگ ایکولی ایک ہی پوزیشن پہ رہے ہیں. ہی کیپٹ آن سیئنگ کہ یہ غلط بات ہے, نہیں ہو رہا ڈیفالٹ, اینڈ یو کیپٹ آن سیئنگ کہ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں, ہم ڈیفالٹ سے واپس آئے ہیں. سو یہی آپ لوگوں کی آپس میں بات نہیں ملی. جب وہ وزیر نہیں تھے تو یہ کہتے تھے, جب وہ وزیر بن گئے تو انہوں نے بھی وہی کہا جو میں نے کہا تھا. اس وقت ان کو وزارت چاہیے تھی, تو وہ کوئی بھی چیز میں کرتا تھا اور جس سے مہنگائی بڑھتی تھی تو اس پہ تنقید کرتے تھے. انفیکٹ سب سے زیادہ تنقید جو تھی وہ مجھ پہ مسلم لیگ سے ہی آتی تھی, اگر آپ کو پتہ ہے. جی. لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ یہ جو آج ہم مسئلے میں کھڑے ہیں وہ کوئی 1 سال کا یا 5 سال کا یا 10 سال کا مسئلہ نہیں, یہ 20 سال سے زیادہ کا مسئلہ ہے. ہماری حکمرانی ناقص ہے. آپ کوئی ایک بڑی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, اس ملک میں ایک پرابلم سالو نہیں ہوا ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں جو 80 بلین کا سرکولر ڈیٹ 100 بلین کا وہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ پیپلز پارٹی 500 بلین کا چھوڑ کے گئی. مسلم لیگ گئی تو 1050 کا ہو گیا. عمران خان 4.25 سال میں گئے تو 2350 کا ہو گیا. تو یہ چیزیں بڑھتی رہی ہیں, ہم نے کوئی بھی مسئلہ سالو نہیں کیا. پاکستان کی پاپولیشن, اگر یہ سینسس کریکٹ ہے, اور آئی تھنک ہے, تو پاکستان کی سینسس جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن 3% سے بڑھ رہی ہے, جو کانگو کے برابر ہے. اور کوئی ساؤتھ ایشین کنٹری جو ہے وہ اس کے ہم قریب بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو خاتون ایک ایوریج ہے اس کو 2x as many kids ہوتے ہیں ان لائف ٹائم, جتنا بنگلہ دیش میں ہوتی ہے 3 times as many as سری لنکا. پاکستان کے اندر ایک وزارت ہے پاپولیشن کنٹرول کی, ہم پاپولیشن کنٹرول نہیں کر سکتے. پاکستان میں وزارت ایجوکیشن کی ہم نے 18ویں ترمیم کر دی, صوبوں کو پیسے دے دیے, ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. ہر بچہ اوسط میتھ پہ بھی فیل ہو رہا ہے, سائنس میں فیل ہو رہا ہے. 40% بچہ آپ کا اسٹنٹڈ ہے, اس کے علاوہ 17% بچہ آپ کا ویسٹڈ ہے. آپ اربوں خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر, آپ نے اس کے اوپر کوئی ڈینٹ نہیں لگایا, بلکہ بڑھ گئی ہے اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ. آپ سوچیں کہ مطلب 5 سال کے بچے میں اگر ہم اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ کر رہے ہیں, پاکستان کا جو 28 دن کا بچہ انفنٹ موٹیلٹی, the most critical infant mortality, the number of deaths in the first 28 days of life, Pakistan is number 2 after Lesotho. رائٹ, تو یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے. یہ تو ہم لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں, اچھا ہے کہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر لیٹ سے آپ کے ہاتھ میں رہتی معیشت, تو کیا آپ کے خیال سے, کیونکہ اب تو جہاں پی ڈی ایم چھوڑ کے گئی ہے اٹس اے ڈیزاسٹر, آپ کا کوئی اعلیٰ آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملبہ ادھر ڈال رہا ہے, کوئی ادھر ڈال رہا ہے. اور دوسری طرف آپ نے ابھی خود یہ کہا کہ آپ پہ تنقید ہوتی تھی جب آپ فائنانس منسٹر تھے, اس وقت تو اتنی نہ ڈالر کی پرائز بڑھی, نہ اتنی مہنگائی ہوئی, اور جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو پھر کیوں نہیں انٹرنلی تنقید ہوتی تھی, وجہ کیا تھی؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے صحیح اکنامکس اور ایک چیز ہوتی ہے غلط اکنامکس. اس کے اندر وہ فرق ہے. آپ کو ایک صحیح پالیسیز فالو کرنی ہے. آپ آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ ہم ڈیفالٹ کریں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ ہم ڈیفالٹ کریں. ہاں, اگر خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ کریں گے تو وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے, لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جائے. ان کے بھی اپنے پیسے لگے ہوئے ہیں, اربوں روپے ان کے بھی لگے ہوئے ہیں, چین کے بھی اربوں روپے لگے ہوئے ہیں, But my question was different, کہ کیا پی ایم ایل این کے اندر اب تو نہیں آپ پی ایم ایل این میں, so maybe you can share,
کیا تنقید نہیں اس طریقے سے ہوئی اسحاق ڈار صاحب پہ جیسے آپ پر ہوتی تھی؟ میں تو دیکھیں جب سے مجھے انہوں نے ہٹایا تھا میں تو اس کے بعد کسی پی ایم ایل این کی مجلس میں شامل نہیں ہوا ہوں، نہ مجھے بلایا گیا ہے، تو مجھے تو نہیں پتا کہ ڈار صاحب کے اوپر کیا تنقید ہوتی ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو، اور آپ رپورٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ کئی سینئر فیڈرل منسٹرز جو آخر دن تک وزیر رہے مسلم لیگ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہمارا حکومت کا تھا وہ جب مفتاح کو ہٹایا گیا تھا اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک جو حکومت ریفارم کے راستے پہ کوشش کر رہی تھی اس کو روکا گیا، اور میں یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب بھی چاہتے تھے کہ ریفارمز ہوں، لیکن بہرحال وہ ان کی بھی ہر چیز پہ بس نہیں چلتا، لیکن میری گزارش لیکن آپ نے ایک بات کی تھی میرے لاسٹ پروگرام میں، شاید آپ نے کہیں اور کہہ دی، آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں، لیکن یہ آپ نے کہا تھا، یو سیڈ آپ اور شہباز شریف صاحب ایک پیج پہ ہیں، لیٹ می ریمائنڈ یو، لیٹس واچ دیٹ. سو یو ور رانگ مفتاح اسماعیل صاحب، شہباز شریف صاحب وہی ہیں جو نواز شریف صاحب سوچتے ہیں، یو ور رانگ ٹو تھنک ہی از ڈفرینٹ. میں پھر سے آپ سے یہ گزارش کروں کہ جتنے فیصلے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے میں نے کیے تھے وہ سارے شہباز شریف کی مرضی سے کیے تھے، ان کی سگنیچر سے ہوتے تھے، میں تو بغیر ان کی سگنیچر کے کوئی چیز نہیں کر سکتا تھا، رائٹ؟ تو شہباز شریف صاحب بالکل میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اس پہ انہوں نے فیصلہ کیا. اور جو دوسری میں نے آپ سے گزارش کری وہ بات درست ہے کہ میاں نواز شریف کا زیادہ انحصار ہے پرائیویٹ سیکٹر پہ، شہباز شریف کا کم انحصار ہے، اور اس چیز پہ میں میاں نواز شریف سے ایگری کرتا ہوں کہ زیادہ انحصار پرائیویٹ سیکٹر پہ ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب یہاں پہ ملک ڈیفالٹ کے نہج پہ کھڑا ہوا ہو، اور آئی تھنک کہ میاں صاحب کو غلط بریفنگ بھی کی ہے لوگوں نے، لیکن اگر یہاں پہ ڈیفالٹ کے نہج پہ کھڑا ہو تو وہاں پر ہم کو کچھ نہ کچھ فوری ایکشنز لینے ضروری ہیں. جو پاکستان میں پہلا گاڑیوں کو مطلب بیرونی ملک کی بنی ہوئی گاڑیوں کو روکا ہے وہ میں نے روکا ہے، حالانکہ میں فری مارکیٹ کا بلیور ہوں، لیکن مجھے نظر آیا ہے کہ جب میرے پاس ڈالر ہی نہیں ہے اور مجھے گندم بھی خریدنی ہے، مجھے مطلب کھاد بھی خریدنی ہے، میرے لیے وہ زیادہ پرائورٹیز ہیں ایز اپوز ٹو کہ میں مرسڈیز الیکٹرک وہیکلز آنے دوں پاکستان میں. تو میں نے ان چیزوں کے اوپر پابندی لگائی، میں نے مشینوں کے اوپر پابندی لگائی کہ کچھ عرصے تک مشینیں نہ کھولیں، نہ امپورٹ کریں. تو یہ ہم کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے نا اگر اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو. لیکن میں پھر آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں فریہ، اگر آپ مجھے ایک سیکنڈ دیں، کہ یہ مقصد جو ہے، یہ مطلب جو ہے، یہ 6 مہینے میرے یا 1 سال ڈار صاحب کا، اور یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جو پاکستان کا مسئلہ ہے، جو ریفارمز کا مسئلہ ہے، وہ کسی حکومت نے نہیں کیا. نچکاری کی بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی فیل ہوئی، مسلم لیگ بھی فیل ہوئی، اور آپ اگر اجازت دیں معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی بھی فیل ہوئی، نچکاری وہ بھی نہیں کر سکی، اور پھر پی ڈی ایم کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں تھا لیکن اس کی نیت بھی نہیں تھی. تو کہیں پر ہم نچکاری نہیں کر سکے، کہیں پر ہم ریفارمز نہیں لے کر آئے، ہم نے کوئی سسٹینیبل ریفارمز پاکستان میں نہیں کیے، چاہے وہ پاپولیشن کنٹرول ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو. 500 600 800 ارب روپے کا نقصان ہو جاتا ہے کم از کم ہمارا یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے اندر. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ہماری اکانومی مہنگی ہو جاتی ہے. بجلی آج پاکستان میں اس لیے بھی مہنگی ہے کہ اس کے اندر کمپٹیشن نہیں ہے. بجلی آج اس لیے بھی مہنگی ہے کہ ہم وہ بجلی بناتے ہیں جو کہ نہیں بنانی چاہیے، لیکن ہم صحیح کام نہیں کرتے. ہم کو اب یہ بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم سردیوں کے اندر بجلی سستی کر دینی چاہیے تاکہ زیادہ بکے تو پر یونٹ کاسٹ کم آ جائے. گیس تھوڑی سی مہنگے کریں تاکہ انڈسٹری گیس کی طرف آ جائے. یہ چیزیں بڑی مطلب ہم کہتے رہتے تھے حکومت کے مجالس کے اندر کہ تھوڑی سی گیس مہنگی کر دو. جتنی میں نے گزارش کی تھی اور میں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا سارے سندھ کے، پنجاب کے سب انڈسٹریز سے، وہاں تک بھی ہم نہیں لے جا سکے. وہ اگریمنٹ کرنے کے بعد حکومت جو ہے وہ گھبرا گئی اور 1100 روپے کرا، جبکہ ہم 1500 روپے کی باتیں کر رہے تھے. تو بہت ساری چیزوں کے اندر ہم کو کہیں نہ کہیں کرج دکھانی ہے، اور اگر وہ چیزیں کری ہوتی ہیں، دیکھیں میں 244 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا، وہ خود بخود 214 پہ آیا جب میں وہاں پہ تھا. اس کے بعد ہماری بہن مریم نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے، تو پھر واپس ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا. مطلب اب اگر ہم اپنے آپس کی چیزیں اگر اس طرح کریں گے تو پھر مسائل تو اس کے آئیں گے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو. کیا ہم پاکستان کے لوگوں کو اناج سستا دینا چاہ رہے ہیں؟ اگر آج یہاں پر آپ ویٹ اس لیے مہنگا خرید رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ آپ کو امپورٹ نہیں کرنے دے رہے، ویٹ ڈالر بچا رہی ہے، تو پھر آپ کس طرح گاڑیوں کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ مہنگی گاڑیاں خرید سکیں؟ لیکن یہ بات آپ نے کی ہے تو کلیئر کر دیں، میاں صاحب اٹھ کے گئے تھے ویسے میٹنگ سے؟ ڈیڈ ہی لیو دی میٹنگ؟ جی جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی، وہ سچ بول رہی تھی. اس کے بعد اتنی دفعہ بڑھی ہے پرائز، پھر تو کبھی نہیں چھوڑی میٹنگ کے، پھر بھی ہر دفعہ چھوڑ جاتے تھے.
نہیں وہ خیر چلیں وہ چھوڑ دیں، مطلب وہ، لیکن یہ کہ وہ بات ہماری بہن نے کری تھی، وہ اس کے بعد مجھے نہیں اتنا وہ تقریباً پتا ہے کہ میٹنگ میں بعد میں کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک طرف میں ہوتا تھا اور شاہد عباسی صاحب ہوتے تھے جو میرا دفاع کرتے تھے، اور سیریسلی ہمارے اوپر بڑی چڑھائی ہوتی تھی اور ہمیں بھی بڑا غصہ آتا تھا کہ ہم مطلب ہم حکومت میں اگر یہ کام کرتے ہیں تو اپنی عزت کی خاطر کرتے ہیں، ہم کسی اور خدا نخواستہ کوئی اور تو ہمارا مقصد نہیں ہے حکومت میں کام کرنا، تو اگر آپ کی کوئی آپ کے اوپر کوئی چڑھائی کرے اور بےعزتی کرے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو، مطلب کون کرتا تھا یہ بےعزتی؟ آپ دونوں آؤٹ کاسٹ ہیں، آپ کو پارٹی سے نکال دیا، عباسی صاحب کل میرے شو میں کہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کے ٹکٹ پہ لڑیں گے الیکشن. So should this happen to anybody? It's not about you, it's not about Abbasi. It's about a politician in Pakistan. Should this happen? میں گزارش دیکھیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کسی کی ٹکٹ سے عباسی صاحب لڑیں، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے لڑیں، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے لگے، کسی جماعت اسلامی کی ٹکٹ سے لڑیں، مقصد یہ ہے کہ آپ نے الیکشن لڑ کے کرنا کیا ہے، آپ نے اگر پاور میں آ کے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پھر یہی چیز کرنی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اگر یہی چال بے ڈھنگی سی تھی ہے جو پہلے تھی سو اب بھی ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہ کچھ تو اس ملک میں ریفارمز کریں نا، کچھ نہ کچھ تو ہم نے اس ملک میں بہتری لے کے آنی ہے نا. اگر صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں وزارت عظمیٰ چلے یا صرف مطلب یا زمان پارک میں وزارت عظمیٰ چلے کہ بھائی عمران خان ہی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں یا نواز شریف ہی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے وہ ہوں تو، لیکن اس سے کچھ ریفارمز ہو رہے ہیں، اس سے کچھ بہتری آ رہی ہے، اس سے کیا 4 لوگوں کو کوئی فائدہ نوکری مل رہی ہے، اس سے کیا 2 لوگوں کو سستا اناج مل رہا ہے، اس سے کسی بچے کو تعلیم مل رہی ہے، اس سے کسی میری بہن کا آئرن ڈیفیشنسی کم ہو رہی ہے جس سے اس کا بچہ جو ہے وہ کم ویٹ کا پیدا ہوتا ہے، کیا کسی نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اگر ہم اس ملک کے 90% لوگوں کو ادر کر دیتے ہیں، پھر آپ کا جو خیال ہے اس سے تو پھر دین ایک اسکول آف تھاٹ ہے. ڈو یو ایگری؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انٹرم سیٹ اپ کو آپ لمبا کر دیں. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ سیاست جو ہے وہ صرف سیاستدان اپنے مسئلے سلجھانے کے لیے کریں گے یا لوگوں کے مسئلے بھی سلجھانے کے لیے کریں گے. اور یہ صرف سیاست کی کرٹیسزم نہیں ہے سیاستدانوں کی، یہ ہمارے سوسائٹی کی کرٹیسزم ہے کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی، میں آپ کو فریاد سچ بتا رہا ہوں کہ 1-8% تو بہت ایلیٹ ہے جس میں میں شامل ہوں، ایک 10% پاکستانی اور بھی ہیں جو مڈل کلاس ہیں، انگریزی بول لیتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھی خاصی جابز ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن 90% پاکستانیوں کو ہم نے ادر کر رکھا ہے کہ یار اس کے پیر میں چپل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، فقیر کا بچہ ہے، اس کے پاس اگر روٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو ماسی کے بچی ہے. ہم نے ان 90% پاکستانیوں کو قومی دھارے میں لائے نہیں ہیں. جب 90% پاکستانیوں کے ٹیلنٹ ہی استعمال نہیں کریں گے، جب ان کو اچھی اسکولوں میں ہی نہیں بھیجیں گے، اگر آپ کے آدھے جج HSN کالج سے آئیں گے، اگر آپ کے آدھے امیر لوگ کراچی گرامر اسکول سے آئیں گے، تو پھر ان باقی جو 4,86,000 اسکولوں میں بچے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟